اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو محمد رضوان خان کا محبتوں بھرا السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ عزیز دوستو، اگر اس چینل پر اپلوڈ ہونے والا کنٹینٹ آپ کے ذوق کی ترجمانی کرتا ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی عمر بہت لمبی تھی۔ آپ تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کا پیغام سناتے رہے، مگر اس کے باوجود وہ غافل اور نافرمان قوم آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائی، بلکہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر شیطانی کردار ادا کرتی رہی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا اس ظالم قوم نے اللہ کے اس مقدس نبی کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ آپ علیہ السلام کو بے ہوش کر دیا اور آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑے میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر اس کے باوجود آپ مسلسل ان کے حق میں دعا فرماتے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے کے لیے ان کے لیے دعائے خیر کرتے۔ آپ فرماتے، اے میرے رب، تو میری قوم کو معاف فرما دے اور ان کو ہدایت عطا فرما۔ جب اس قوم کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر گئیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور حکم ارشاد فرمایا، اے نوح علیہ السلام، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ تم پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، لہٰذا آپ ایک کشتی تیار کریں۔ حکم الہی سنتے ہی آپ کشتی تیار کرنے لگے جو 80 گز لمبی 50 گز چوڑی تھی۔ 100 سال تک کی مسلسل جد و جہد کے بعد لکڑی کی یہ تاریخی کشتی تیار ہوئی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ علیہ السلام کی نافرمان قوم آپ کا مذاق اڑاتی رہی۔ کوئی کہتا، اے نوح، تم بڑے ہی کب سے بن گئے؟ کوئی یہ کہتا، اے نوح، اس زمین پر کیا تم کشتی چلاؤ گے؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ نعوذ باللہ۔ غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا۔ آپ علیہ السلام ان کے جواب میں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، جب خدا کا عذاب طوفان کی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے طوفان آنے کی یہ نشانی بتا دی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنے شروع ہوگا۔ چنانچہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح صبح پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قہر و غضب کا آغاز ہوا۔ آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں اور مختلف قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کرا دیا۔ آپ اور آپ کے 3 بیٹے حام، سام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں، آپ کی مومنہ بیوی اور 72 دیگر مومنین مرد و عورت، اسی طرح کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا آپ پر ایمان نہیں لائی تھی۔ اسی طرح آپ کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ بھی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور سیاہ بادلوں نے زمین کو گھیر لیا اور مسلسل 40 روز تک موسلا دھار بارش برستی رہی۔ اس طرح آسمان سے برسنے والا بارش کا پانی اور زمین سے نکلنے والے پانی کے دھاروں نے زمین پر ایسا طوفان برپا کیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوبنے لگیں۔ نوح علیہ السلام مومنین کی کل جماعت کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ اس طوفان نے زمین پر وہ تباہی مچائی کہ 80 مومنین کے سوا ساری قوم غرق ہو کر ہلاک ہو گئی اور ان کا نام و نشان ایسا مٹا ان کے وجود کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک طوفانی موجوں پر ایک کمزور تنکے کی مانند ہچکولے کھاتی رہی، چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے قریب سے گزری اور 7 چکر لگا کر اس مقدس جگہ کا طواف کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی عراق کے شہر جزیرہ کے قریب جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ جس دن یہ کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری وہ 10 محرم کا دن تھا۔ جب شیطان کوتوں کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، تجھ پر جس قدر پانی ہے سب پی لے، اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ بارش رک گئی اور پانی کم ہونا شروع ہوا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اب آپ کشتی سے اتر جائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام تمانین رکھا۔ عربی زبان میں تمانین کے معنی 80 ہوتے ہیں۔ چونکہ کشتی میں 80 افراد تھے اس لیے اس کا نام تمانین رکھا۔ آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی بھی ہے۔
دوستو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔